إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک سورہ حج میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو گھوم پھر کر قوموں کے احوال دیکھنے چاہیے۔ آج کل تو ہمیں ٹی وی پہ سب لائیو دکھا دیتے ہیں، اس زمانے میں ظاہر ہے یہ چیزیں نہیں تھیں، تو کہا گیا کہ جاؤ گھومو پھرو اور قوموں پر گزرنے والے احوال دیکھو، قوموں کا عروج و زوال دیکھو۔ اب اس دیکھنے کے کچھ اثرات ہوتے ہیں انسان پر، انسان کی طبیعت پر، اس کے نتیجے میں انسان کے اندر کچھ سوچ ابھرتی۔ آپ 100 خطبے سن لیں لیکن ایک مردے کو غسل دیتے وقت جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ اندروس میں پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پریکٹیکل ہوتا ہے، وہ چیز سامنے موجود ہوتی ہے نظروں کی، اور جو دیکھا ہوا ہے وہ سنے ہوئے جیسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ اللہ پاک نے یہ بتایا تھا کہ آپ کی قوم نے بچڑے کو الہ بنا لیا، ہم نے فتنا قومک من بعدک واضلهم سامری، موسیٰ علیہ السلام آزمائش کے وقت سے پہلے نکل آئے۔ اگر وہ اپنی قوم میں رہتے اور اللہ کے ساتھ طے شدہ وقت پہ نکلتے تو فتنے کے وقت قوم میں موجود ہوتے اور معاملے کو سنبھال لیتے۔ انہوں نے جلدی کی رب سے ملاقات کے شوق میں، اللہ پاک نے ملاقات ہوتی جو پہلا سوال کیا وہ یہ کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو اپنی قوم سے جلدی کیوں آ گیا؟ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، اللہ پاک وہ ادھر میرے پیچھے ہی تو ہیں اور میں جلدی اس لیے آگے آگے تو راضی ہو جائے، تجھے میرے شوق کا جو ہے وہ پتہ چلے، احساس ہو کہ میں کتنا ملاقات کا شوق رکھتا تھا۔ کہا اچھا آپ کا شوق اپنی جگہ، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، آپ کے بعد آپ کی قوم کا امتحان ہوا اور سامری لے گیا انہیں، وَأَضَلَّهُمْ سامری۔ تو موسیٰ علیہ السلام پلٹے، فَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، بڑے غصے میں اور افسوس کرتے ہوئے قوم میں جب آئے اور دیکھا ان کو سجدے میں پڑا ہوا،
القل الواح، تختیاں پھینک ماری انہوں نے. تورات لکھی ہوئی تھی نا، اٹھا کے پھینک دی. تورات کس کے لیے؟ جن کے لیے لایا تھا وہ تو بچڑے کو خدا بنا کر بیٹھے ہوں. تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے انسان پر. آج کل میڈیا کے دور میں جو اسلام کا ہم تعارف کروا رہے ہیں دنیا کے سامنے، جس طرح کا اسلام ہم پیش کر رہے ہیں، آج تو ایڈز کا زمانہ ہے. اتنے پیسے دے کر چند سیکنڈ کی ایڈ جو ہے وہ چلاتے ہیں لوگ ٹی وی پر، اور ہماری فری میں چلتی ہیں گھنٹوں کی، مظالم کی، سر اتارنے کی، فٹ بال کھیلنے کی، انسانی سر اللہ اکبر کر کے کاٹنے کی، توے پر رکھنے کی. ان کو کیسی مشہوری ہو رہی، کیا لوگوں پر وہ اثرات مرتب ہوتے ہوں گے. خواب میں جب بھی مسلمان ہوتا ہے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام میرا آخری آپشن تھا، کہ اگر اور کچھ نہ کسی مذہب میں ملا تو چلو اسلام کو بھی دیکھ لیں گے. پہلی پرائرٹی کسی کی بھی نہیں ہے اسلام. اس کی وجہ ہم ہیں، ہم نے اتنا بدنام کر دیا اس کو. تو انسان پہ جو گزرتا ہے، اس کے قلب پہ جو گزرتا ہے، انسانی بدن کے اندر قلب جو ہے وہ سم ہے جہاں اللہ کی طرف سے ہدایت کے خواطر، وہ گوگل میپ ہے آسمانی، رستہ دکھاتا ہے. ٹیڑھا دل ہوتا ہے. جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو اعضاء دل کے نوکر ہیں. بات نوٹ کریں، اعضاء کی اپنی کوئی حیثیت نہیں. دل ٹھیک ہوگا تو اعضاء اس کی خدمت کریں گے، جدھر وہ لگائے گا لگ جائیں گے. دل ٹیڑھا ہوگا اعضاء بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. دل ٹیڑھا ہوگا آنکھیں بھی ٹیڑھی ہو جائیں گی. دل ٹیڑھا ہوگا دماغ بھی ٹیڑھا ہو جائے گا. تو فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، دل اندھے ہو جاتے. کون سے دل؟ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں. کل تک لوگ کہتے تھے دماغ سوچتا ہے، دل تو بس وہ بلڈ پمپنگ انسٹرومنٹ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ وہی نیورون جو آپ کے دماغ میں وہ آپ کے دل میں بھی ہیں. دل کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہے اور وہ ڈومینیٹ کرتی ہے. وہ بہت کم ایکشن میں آتا ہے فوج کی طرح، لیکن جب آتا ہے تو پھر غالب آتا ہے، پھر جو چاہتا کروا لیتے. دماغ پلاننگ ہی کرتا رہ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا اقبال نے، کیا شاعری اس بندے کی. جو بندہ یہ کہتا کہ اگر قرآن اور سنت سے باہر ہے تو اللہ پاک مجھے نبی کی شفاعت سے محروم کر دے. کتنا بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑی بات ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے میں تماشا لبے بام. ابھی عقل بھی سوچ رہی ہے، جمع تفریق کر رہی ہے، اس میں نفع کتنا ہوگا، نقصان کتنا ہوگا. میں جیوں گا تو تبلیغ پھر بھی ہوتی رہے گی، مر گیا تو تبلیغ ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں، امتحان کا وقت. تو قلب اصل میں ڈومینیٹ کرتا ہے. اس لیے وسوسے کہاں آتے ہیں؟ اصل میں قلب میں آتے ہیں. پھر مانیٹر پہ آتے ہیں. دماغ مانیٹر ہے، اصل مواد دل میں بھرا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جائیں حالات احوال دیکھیں، اگر انہیں دولت پر تکبر ہے تو ان سے لاکھ گنا زیادہ دولتیے جو ہے وہ مٹی بن گئے ہوئے ہیں. اگر انہیں اپنی قوم پر فخر ہے، بڑی قوم ہے، تو جا کے دیکھیں اس نے سے بڑی بڑی قومیں ملیا میٹ ہو گئی ہیں، کنویں ویران پڑے ہوئے ہیں، بئر معطلہ. اور کہیں کچھ ہو نہ ہو بستیوں کے کنویں پہ ایکٹیویٹی ہمیشہ جاری رہتی تھی. کچھ پانی پلانے والے ہوتے تھے، کچھ بھر کے گھر لے جانے والے ہوتے تھے. کنویں کا ویران ہو جانا اس چیز کی نشانی تھی کہ بستی ختم ہو گئی، وہاں اب کوئی نہیں. بئر معطلۃ وقصر مشید. اور جا کے دیکھو بڑے بڑے محلات اجڑے پڑے، بربادیاں پلنگ ڈال کے بیٹھی ہیں وہاں، اور کچھ نہیں. تو انسان کے اندر وہ جو پھونک بھرتا ہے شیطان تکبر کی تو بڑی چیز ہے، وہ پھر نکل جاتی ہے ہوا.
فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. اسی صورت میں فرمایا جب ذکر کیا اونٹ کا، ذکر کیا اونٹ کی قربانی کا اور دیگر قربانیوں کا، تو فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارا سارا دھیان اس پر نہ رہے کہ میرا دمبا بڑا ہو، پورا محلہ اکٹھا ہو کے دیکھے، اس کی نیوز چلے. اصل چیز تقوی ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے. لوگوں کے نزدیک وہ قربانی دینے کے بعد، بلی دینے کے بعد پھر وہ خون لیپا کرتے تھے اپنے قربان گاؤں میں معبود کو خوش کرنے کے لیے. یہ کچھ بھی تماشے ہیں سارے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، 20 لاکھ کا بیل جو ہے وہ قربانی دے دیا، اتنے دن نیوز چلتی رہی جناب. اس 20 لاکھ سے کتنی بیواؤں کو گھر میسر ہو سکتے تھے، کتنی یتیم بچیوں کی شادی ہو سکتی تھی. تم ایک دمبا بھی دے سکتے تھے 10 15 20 ہزار کا، لیکن اس کی تو نیوز نہیں چلنی تھی. وہ تو محلے محلے قربان ہو رہے ہیں. ہم نے تو نیوز بنانی تھی، بتانا تھا کہ بھئی پیسہ. شیطان ہمیشہ بندے کو اس کی پسندیدہ خوراک ڈالتا ہے، اس کا چارہ ڈالتا ہے، بڑا تجربے کار ہے. وہ نیک آدمی سے اس صورت میں نیکی کے نام پر تکبر کروا لیتا. قربانی دے رہے ہیں، اس میں سے نکلتا کہ جتنے بھی یہ مہنگے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں، باقی ساری چربی ہوتی ہے. گوشت نارمل بیل جتنا ہی ہوتا ہے اس کے اندر، اوپر ساری چربی چڑی ہوتی. سنت بھی پوری ہو جائے اور غریبوں یتیموں کا حق بھی نہ مارا جائے. ہمارے یہاں یہی ہوا کہ 2 سیاستدان ملک سے باہر لے گئے پیسے، لانچوں میں بھر کے لے جاتے. رہتا مدارس میں آ گیا. 80s کے بعد ہمارے یہاں مدارس میں جو دیکھیں آپ تو لال قلعہ شرماتا ہے ان کے سامنے. مہنگا ترین کام ہوا ہے. وہ سارا لوگوں کے خون پسینے کی اور غریبوں کا حق ہے. وہ شیخ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو 1 روپیہ نہیں لگا، 1 دیہڑی نہیں لگائی انہوں نے. وہ چوس کر وہ لے گئے اور لوگ خودکشی کر رہے ہیں، مائیں بچوں سمیت زہر کھا رہی ہیں. یعنی یہ ہمارے یہاں ایک رویہ بن گیا ہے کہ نیکی کے نام پر غریب کے منہ سے لقمہ گھسیٹ کر قلعے بنا. 1 چھت 1 کروڑ کی پڑتی ہے. جائیداد کس کی؟ پہلی جو جامعات ہوتی تھیں اس میں شیخ المحتمم جو ہوتے تھے وہ بدلتے رہتے تھے. آج کوئی جا کر ان جامعات کے کسی محتمم کو بدل کے دیکھے، ان کی ذاتی جاگیر ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. دیوبند کے کوئی 20 محتمم رہے، ذرا کسی کے خلاف شکایت آتی تھی ہٹ جاتا تھا. اب یہ ذاتی جاگیریں، اولاد کا جھگڑا ہوتا ہے ان پر باقاعدہ. حکومت ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے سینکڑوں کنال دیتی، 700 کنال ایک جامعہ. دیندار کو آپ پھنسائیں گے تو کوئی مسلح دیں گے، کوئی تسبیح دیں گے، کوئی اسی قسم کا گفٹ دیں گے نا اسے. VCR تو نہیں دیں گے اسے. یہ کولابریشن ہے. غریب جو ہے وہ پس کر رہ گیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ جس بندے کو نیکی سے جو مرتا ہے اس کو نیکی سے مارتا، بدعت کروا لیتا. اور بدعتی کا کچھ بھی قبول نہیں. یار اتنی ساری نیکی سے کیا بنے گا، تھوڑی جی ایکسٹرا کر دے. بس ایکسٹرا کرنے کی دیر ہے. آپ کا ایک ناپ دیا گیا ہے، بازو بھی، چھاتی بھی، اس کا تیرا بھی، اس کا دامن بھی، اس کی موری بھی طے شدہ ہے کہ بھائی اس طرح کپڑا بنانا ہے. آپ مہربانی کریں کپڑے والے پر، یار اتنا کپڑا مہنگا ہے، 80 درہم کا 1 یارڈ ہے، تو کاٹ کے پھینکوں گا جو سی، تو ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی زیادہ کر دیتا ہوں میں.
تاکہ یہ کپڑا کھپ جائے، بازو بھی لمبے کر دے، نیچے سے بھی لمبا کر دے جناب ایسا. کیا خیال ہے وہ جس نے ناپ دیا تھا وہ راضی ہوگا؟ حالانکہ اس نے فائدہ سوچا ہے. اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی صورت میں ناپ دیا انسانیت کا، مجھے یہ چاہیے. تم جوش میں آ کے ہر چیز کو بڑھاتے چلے جاؤ گے تو وار کس پر کرو گے؟ اس سنت پر. تم اصل پیمانہ ہی ٹیمپر کر دو گے. اب جو بھی اسے تولے گا غلط تولے گا، جو بھی ناپے گا غلط ناپے گا. پھر جب دیندار کرتا ہے، یہ کوئی بڑا مولوی یہ کرتا ہے تو لوگ اس کو مثال بنا کر بے دریغ کرتے چلے جاتے ہیں کہ یار کوئی دلیل ہوگی تو مولوی کر رہے ہیں. تو اللہ کو تقوی پہنچتا ہے، گوشت اور خون نہیں پہنچتا. تمہارے دل میں درد تھا انسانیت کا، تمہارے دل میں اللہ سے محبت ہے، وہ اسے پہنچ گئی ہے، چاہے تمہارا دمبا تھوڑا ہے، چھوٹا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں، تقوی ہاں ہونا. ایک مولوی صاحب جا رہے تھے، قاری صاحب، تو بڑا وہ پرنا شرنا ڈالا ہوا اور گردن جھکا کے چل رہے تھے، کھینچ کھینچ کے قدم رکھ رہے تھے جیسے وہ ری کا درد ہوتا ہے بندے کو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ لیا، میں ادھر آؤ، یہ کیا ہے، یہ کیسے چل رہے تم؟ التقوی ہونا، تقوی دل میں ہے، گردن میں نہیں ہے. گردن اٹھا کے چل، تو مسلمان ہے، پتہ چلے کہ مسلمان جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک صاحب گزرے تو ام المومنین نے پوچھا یہ کون جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ قاری صاحب ہیں. نہ قاری تو عمر بھی تھے، لیکن چلتے تھے تو کیا چلتے تھے، بولتے تھے تو کیا بولتے تھے، اور پیٹتے تھے تو کیا پیٹتے تھے. دل کی حیثیت اس بدن میں بادشاہ کی سی. اس بدن میں پوری بلڈنگ ہوتی ہے ایک ادارے کی، اس میں ایک کمرہ ہوتا ہے جو باس کا ہوتا ہے، ڈائریکٹر کا ہوتا ہے، کمپنی کے آنر کا ہوتا ہے. انسان کے بدن میں دل وہ حجرہ ہے جہاں اللہ پاک تجلی فرماتا ہے. اللہ دل پر نظر مارتا ہے، چہرے اور مال کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى وجوہکم واموالکم، اللہ تمہارے چہرے اور تمہارے مال نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل دیکھتا اور اس دل سے صادر ہونے والے اعمال کو دیکھتا. یہ بادشاہ کا حجرہ ہے. اس کا رخ ہمیشہ بادشاہ کی طرف رہنا چاہیے اور اسے ریڈی ہونا چاہیے. آپ دیکھیں بادشاہوں کے محلات ہوتے ہیں جہاں وہ کبھی کبھار جاتے ہیں، کبھی موڈ بن کے نکل پڑے، تو جس علاقے کی طرف جائیں وہاں کوئی محل ہونا چاہیے رہنے کے لیے. وہاں عملہ ہر وقت تیار رہتا ہے، یہ سمجھ کر کہ صاحب ابھی آ سکتے ہیں، ہر وقت الرٹ رہتا ہے. ہر محل والا یہ سمجھتا ہے کہ میرے یہاں آئیں گے. بندہ مومن کو اپنے قلب کو ہر وقت مستعد رکھنا چاہیے کہ کسی وقت بھی تجلی پڑ سکتی، اور اسے سجا کے رکھنا چاہیے، اس میں بت نہیں رکھنے چاہیے. اس کو اللہ پاک کے شایان شان ہونا چاہیے، کیونکہ نا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. اللہ ہم نے تو تمنا بھی نہیں رہنے دی، ان کو بھی جھاڑو مار کے باہر پھینک دیا. وہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، کچکول ہوتا ہے ان کے پاس، تو دینے والے دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ کشکول میں نظر نہیں آتا. وہ جھٹ سے اس کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیتے اور کشکول خالی کر دیتے. بھرے ہوئے کشکول میں کوئی پاگل ہی ڈالے گا. وہ ہمیشہ خالی کر کے رکھتے ہیں کہ کسی کو ترس آ جائے اور اس میں ڈالے. کہا کہ دل کو ہمیشہ خالی کر کے رکھو، کسی وقت بھی اللہ پاک ڈال سکتا. ہمارے ایک بزرگ تھے،
کہنے لگے کہ سمجھا رہے تھے، کہنے لگے کبھی مرغی اور اس کے بچے آپ نے ٹوکرے کے نیچے، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا مغرب کے وقت وہ سارا کچھ کر دیتے تھے، بچے بھی اس کے نیچے، چونکہ بلی اٹھا کے لے جاتی تھی، تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ بچہ پکڑ کے لائیں اور ٹوکرے کے نیچے رکھیں اسے اور دوسرے کو پکڑنے چلے جائیں، دوسرا آپ پکڑ کے لائیں دوڑ دوڑ کے، اور جب اٹھا کے نیچے رکھیں گے تو پہلے والا بالکل F-16 کی طرح تیار ہوتا ہے، آپ نے اٹھایا نہیں، ابھی یہ رکھا نہیں کہ وہ شو کر کے باہر نکل جاتا ہے، دوڑتے رہو ان کے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں فقیرہ اس طرح نہیں ہوتا، ان کی ماں کو پکڑ، ان کی ماں کو پکڑ کے، مرغی کو پکڑ کے ٹوکرے کے اندر رکھو، تھوڑا سا اٹھا دو جس میں سے مرغی باہر نہ جا سکے، چوزا اندر آ سکے، وہ حق حق کرے گی، یہ ہو کرتے ہوئے سیدھے اندر چلے جائیں گے۔ کہا اس قلب کو رب کے ساتھ جوڑو گے، اعضاء خود بخود رب کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ یہ قلب ماں ہے ان کی، یہ اس کے تابع ہیں، جدھر یہ جاتا ادھر یہ جاتے ہیں پیچھے اس۔ تو دل پہ نظر رکھنی ہے، دل کو اللہ کی طرف رکھنا ہے، کبھی اس دل میں اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں آنی چاہیے، کوئی گلہ نہیں آنا چاہیے۔ درد ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، ہم انسان ہیں، صدمہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تو ہمارے امتحان ہے نا، یہ صدمے ناپے جاتے ہیں، ان کا اجر دیا جائے گا، ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی جیب میں ہاتھ مارتا ہے اپنی متاع کے لیے، کوئی پیسے رکھے ہوئے تھے، کہ وہ اسے اس میں نہیں ملتی اور اس کے دل کو دھکا لگتا ہے، پھر وہ دوسری جیب میں ہاتھ مارتا ہے، اسے وہ مل جاتے ہیں، تو وہ جو پہلا دھچکا لگا تھا اسے، اللہ پاک اس کا بھی اجر اسے دیں گے۔ یہ تو بڑے صدمے ہیں نا، اولاد جوان فوت ہو جائے بندے کی، ایکسیڈنٹ ہو جائے، پڑھی لکھی ایک ہی اکلوتی، یہ بڑے بڑے صدمے ہیں۔ اور اولاد کا جو صدمہ ہے، باقی صدمے وقت فیڈ کر دیتا ہے، وقت کے ساتھ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ اولاد کا جو صدمہ یہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے، اس میں سیپٹک ہو جاتی ہے، اس میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، بر پڑ جاتا ہے جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں۔ تازے زخم کا اتنا نہیں ہوتا، جتنا وہ بر والے زخم کو انگلی لگے تو پتہ چلتا ہے جان نکل گئی۔ یہ زخم بگڑتا چلا جاتا ہے، اس پہ صبر کرنا اور اللہ کے بارے میں کوئی گلہ پیدا نہ ہونے دینا۔ اور کمال کی بات ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ تم اسے میری طرف منسوب کر دو، کہ یہ اللہ نے کہا، یا اللہ تیری طرف منسوب کریں گے تو گلہ پیدا ہو جائے گا۔ کہا یہی تو تمہارا امتحان ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ اللہ نے کیا، اور ساتھ یہ سوچو کہ اللہ نے کیا ہے تو میری بہتری کے لیے کی، یہ دیوی نے کر دیا، فلاں دیوتا نے کر دیا، فلاں ہو گیا، میری غلطی ہوگی۔ کہا نہیں، جب ہو جائے، پہلے کہا انسان اپنی پوری کوشش لڑائے، سوچے سمجھے فیصلہ کرے، لیکن جب کوئی کام ہو جائے تو پھر یہ نہ کہے کہ اگر ایسے ہوتا تو ایسے ہو جاتا۔ کلمۃ لا تفتح الباب للشیطان، یہ جو اگر ہے نا، یہ شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے، پھر بندہ اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ غزوہ احد کے بعد یہی کہا کہ وہ جنہوں نے چھوڑ دیا تھا، درہ چھوڑ دیا تھا، اب سارے ان کو کوس رہے تھے کہ جی ان کی غلطی ہے، انہوں نے یہ کیا تو یہ سارا ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ہو گیا نا، ایسے ہونا ہی تھا۔ یہ جو یہاں شہید ہوئے ہیں، اگر اس جنگ میں شہید نہ ہوتے تو یہ کوئی قافلہ ہی لے کر نکلتے، یہاں آتے تو کچھ ہو جاتا، لوٹ لیے جاتے، کچھ ہوتا، انہوں نے مرنا یہیں تھا۔ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ،
جنہوں نے مرنا تھا وہ اپنی مقتل گاہوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے، انہیں وہاں پہنچنا تھا، اس جگہ مرنا تھا، جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، وقت بھی لکھا ہوا۔ بہت سارے لوگ موت کی وجہ سے کسی جگہ سے موو کر گئے اور جہاں گئے وہاں مر گئے۔ تو دل میں یہ جو بھی ہمیں پیش آ رہا، ہم کیا ہیں؟ ہم مٹی ہیں، اور کل مٹی ہو جائیں گے، اپنے ہاتھوں مٹی میں دے کر آتے ہیں۔ ہماری اصل ویلیو یہی ہے۔ وہ تو رب نے خرید لیا ہے تو کوئی قیمت پڑ گئی ہے۔ وہ شاعر کہتا نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، اب کوئی مائی کا لال ہماری قیمت نہیں لگا سکتا، کیونکہ تیرے ہاتھ بک گئے نا۔ ہم مٹی، ہم جیسے ڈھیروں ضائع ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ان میں سے ملینز میں سے ایک چنا جاتا ہے، وہ باقی بھی ہم جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں چنا، انتخاب کیا، پیدا کیا، ننگے پیدا ہوئے ہم، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اور پھر امتحان میں ڈال دی۔ ہم پر جو کچھ بھی بیتے اس میں تکلیف اپنی جگہ، تکلیف نہ ہو تو امتحان، جبرائیل کا امتحان کیوں نہیں ہے؟ ہمیں ڈالا اس لیے گیا ہے، ہم آرام کرنے دنیا میں نہیں آئے، ہمارے ٹرائلز ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کارنش پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، وزن کم کر رہے ہوتے ہیں اپنا۔ کچھ لوگ KFC بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، سمندر کی طرف دیکھ کے وزن کم کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے عجیب عجیب لوگ جو ہے وہ وہاں پائے جاتے ہیں۔ ڈھیر سارا سامان لے جائیں گے، بینچ پر بیٹھیں گے، پانی کو دیکھ رہے ہوں گے، ساتھ کھا رہے ہوں گے، کہتے گئے تھے کارنش پہ گئے تھے۔ کچھ اسکائی پہ پاکستان لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹہل ٹہل کے چل رہے ہوتے ہیں، وزن کم کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ واقعی دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں بھی ہے۔ دنیا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہاں عیاشی نہیں ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دکھ، ایک ایک سکھ امتحان، سکھ بھی امتحان ہے، ایسا نہیں کہ اوڑھ کے لیٹ جاؤ۔ یہ سکھ اس لیے دیا گیا کہ اگلے دکھ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کبھی کبھی عنایت ہے بس سلسلہ سیاست کہ جفائیں سہنے والا کہیں ہو نہ جائے عادی، اسے دکھ کی عادت ہی نہ پڑ جائے، اس لیے سکھ تھوڑا سا سنگا دیا جاتا ہے۔ آپ جانا یہ جو عطر والے ہوتے ہیں لینے کے لیے ان کے پاس، تو وہ آپ کو ایک عطر سنگاتے ہیں، لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ کافی سنگاتے ہیں تاکہ پہلے کا اثر مارا جائے اور آپ کو دوسرے کی خوشبو صحیح آئے۔ پہلی دفعہ اس نے مجھے سنگایا تو مجھے غصہ چڑھ گیا، میں نے کہا اس کو یہ نہیں پتا، میں مولوی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں پتا کہ مجھے یہ کافی ہے۔ میں نے کہا شو آدھا مسخرہ۔ انہوں نے کہا بھائی صرف سنگا رہا ہوں، اتر دوسرا ہے، یہ صرف تمہیں سنگا رہا ہوں میں، تمہارے سینس کو ٹھیک کرنے کے لیے، نیوٹرل کرنے کے لیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ سکھ اصل میں نیوٹرل کرنے کے لیے، اصل امتحان دکھوں کا۔ بعض لوگ سکھوں کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانی ہوگا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، PhD کی ہوئی اس نے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانی ہوگا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ دو ہی امتحان، عیش دے کے دیکھتا ہے اسے میں دینے والا یاد آیا کہ نہیں آیا، اور تیش میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ میرے ڈر سے رکا یا نہیں رکا۔ دو آیتیں ہیں جو انسان کی ابتدا بھی بیان کرتی ہیں، اس کا مینیفیسٹو بھی ہے اور اس کا انجام بھی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی، طغیانی اردو میں استعمال کرتے نا، طغیانی کا مطلب یہ ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا،
طاغوت اسی لیے کہتے ہیں جو رب کی حدوں سے نکل جاتا ہے، اسی سے طغیانی سے طاغوت بنا ہے۔ فاما من طغى، جس نے طغیانی کی روش اختیار کی، سرکشی کی، اور کیا کیا؟ ہمارے سارے بیہیویئر کا لب لباب ہے وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ دیکھیں جو کچھ کافر کی ضرورت ہے وہ ایک مومن کی بھی ضرورت ہے۔ بیوی چاہیے، اولاد چاہیے، گھر بار چاہیے، ان کی تعلیم چاہیے، یہ ساری چیزیں، جاب ہے، سارے ہر مذہب کی ضرورت ہے، یہ اصل میں ایک انسان کی ضرورت ہے۔ سارے انسان اس میں کھبے ہوئے ہیں، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ ترجیحات ہے، اس کا سیکوینس ہے، کون سی چیز کس جگہ رکھنی ہے۔ وہ جو اسپیئر پارٹس بیچتے ہیں انہیں سارے اسپیئر پارٹس کے نام ہی پتہ ہے، لیکن ان کو سیکوینس میں رکھنا نہیں آتا۔ مکینک ان پڑھ ہوتا ہے لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کس جگہ فٹ کرنی، بس اتنی ساری بات ہے۔ مومن مکینک ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ بیوی بھی رکھنی ہے، ماں بھی رکھنی ہے، پیسہ بھی کمانا ہے، خرچ بھی کرنا ہے، گھر بھی بنانا ہے، لیکن ترجیح ہر جگہ کیا ہے کہ اللہ کی حدود کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ کسی کے دھکے کی وجہ سے میں دوسرے کو تکلیف نہ دوں، کسی کے دھکے کی وجہ سے تیش میں آ کر، ہوتا ہے نا بندہ جو ہے، وہ میاں صاحب نے کہا کہ اکھیوں انا تے تلکن رستہ، دنیا تلکن رستہ ہے، بس پاؤں رکھو اور پھسل جاتا ہے۔ اور آنکھیں نہیں ہیں، جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کا مطلب آنکھیں نہیں ہیں۔ اکھیوں انا تے تلکن رستہ کیوں کر رہے سنبھالا، تکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا، باقی سارے دھکے دیتے ہیں بیڑا غرق کو۔ اس کو ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجئے حضور، ان کی گزارشات سے گھبرا کے پی گیا، کہیں امی کہتی ہے، کہیں بیوی کہتی ہے، کہیں اولاد کہتی ہے، ان کی وجہ سے کرپشن کرتا ہے بندہ۔ خود تو بیچارے کو شوگر ہوئی ہے، ڈبل روٹی بھی اس کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، 2 پیس سامنے رکھ کے وہ کانٹا اور چھری پکڑ کے۔ اپنے لیے کون کرتا ہے؟ ان کے لیے کرتا ہے۔ تو ان کی ضرورتیں بھی پوری کرے، لیکن اس خالق کی طرف بھی اس کی نظر رہے کہ کہیں اس کی حد نہ ٹوٹے۔ ان کی رضا جوئی کرے، انہیں بھی خوش رکھے، لیکن اسے ناراض بھی نہ ہونے دے۔ وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، بس اتنی ساری غلطی۔ جب دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا فإن الجحیم ہی المأوی، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں 2-4 منٹ میں اسلام کا انجیکشن ہوتا ہے نا، وہ آئی وی ٹھونک دیا اسے اور کہا کہ جی میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ پہلے سب سے اس بندے کا آپ نے اس کی سٹڈی کرنی ہے، اس بندے کی ترجیحات کیا ہیں۔ آپ اس کی ترجیحات بدلی کر دیں، باقی کام وہ خود کر لے۔ گاڑی کھینچتی ہے نا، کبھی بھی رائٹ کبھی لیفٹ، تو کیا کہتی راڈ میزانیہ کرنا ہے جی، تو سیدھی رہے، راڈ میزانیہ کر دیں اس کو، کتاب و سنت کے ساتھ اسے لا کر سیدھا کریں۔ اتنی ساری بات ہے۔ تو دنیا کو جس نے ترجیح دی اس کا مطمع نظر دنیا ہے۔ اب آپ اس کو نیکی سمجھانے چلیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، وہ کہتا ہے جو میری دنیا کو سیٹسفائی کرتا ہے وہ حلال ہے، اور یہ باقاعدہ ایتھکس میں یہ ایک چیپٹر ہے کہ ورچو کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی جو چیز آپ کے دماغ میں موجود آپ کے ٹارگٹ کو سپورٹ کرے وہ ورچو ہے، بتائیے۔ دیٹس گڈ وچ سرو یو، سرو دا ٹارگٹ یو ہیو ان یور مائنڈ،
جو ایکشن آپ کے دماغ میں موجود آپ کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں آپ کو اسسٹ کرے وہ نیکی ہے. ایک بندے کا مقصد ہی دنیا کمانا ہے، رشوت اس کے لیے نیکی ہوگی، سود اس کے لیے نیکی ہوگی، کسی کا حق دبانا اس کے لیے نیکی ہوگی، اس کا مال بڑھ رہا ہے، اس کا اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے، اس کے رقبے بڑھ رہے ہیں، تو اس کا کنسپٹ ہی غلط ہے ٹوٹلی. لیپا پوتی سے کچھ نہیں ہوگا، اوپر سے مرم لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، اندر ہڈی جوڑنی پڑے گی اس کی ترجیحات تبدیل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کی؟ وہی لوگ حضور کو دیے گئے جو اس سسٹم کے کرپٹ لوگ تھے، بچوں کو زندہ دفن کرنے والے. کیا کیا حضور نے؟ کوئی آسمان سے فرشتے نہیں حضور کو دیے گئے، 0 میٹر بندے نہیں دیے گئے، یوزڈ تھے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے ان کو اس طرح ریسائکل کیا، اس طرح ڈی فریگمنٹیشن کی، ان کی اس طرح فارمیٹ کر کے ان کے پرانا ساری فائلیں مٹا کے رکھ دی. کسی پر جبر نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں، اپنے کلمات سے، اپنے کردار سے. جو نہ تھے خود راہ پر، اوروں کے راہ پر بن گئے. کمال یہ آج وہ ہمارا اسوہ ہے. آج اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قیامت تک آنے والے انسان اگر ایسا ایمان لے آئے جیسا تم لائے ہو تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے. آج وہ آئیڈیل ہیں. حضور نے کیا کیا؟ ان کی ترجیحات تبدیل کر کے رکھی. جب ترجیح رب کی رضا بن گئی تو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا باپ مارا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، امین الامہ. فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. عمر فاروق نے یہ فرمایا تھا آج ابو عبیدہ ہوتا تو میں یہ امت ان کے حوالے کر دیتا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس امت کے امین ہے. تو ترجیحات تبدیل کر دی. بڑے بڑے باغ آ کے وہ یوں دے دیتے تھے جیسے ٹیشو کا ڈبہ کسی کو پکڑانا ہے. اللہ کے رسول اللہ مانگ رہا ہے، یہ لیجیے، میرا باغ بھی اس میں بنا ہوا، محل بھی، سب اللہ کا. جب ہم اللہ کے ہیں سب اللہ کے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ کوئی پولیس تھی، کوئی ٹیکس لینے والا کوئی ادارہ حضور نے بنایا تھا؟ تو چھوڑا خود آ کے دیتے. کوئی پولیس نہیں تھی، کسی کو پکڑ کر نہیں لایا گیا. جس نے بھی سزا کھائی ہے خود آ کر اقرار کیا اور بار بار کیا اور اصرار کیا ہے کہ مجھے پاک کیجیے. حضور کہتے جاؤ توبہ کرو، اللہ معاف کر دے. جسے واپس کر دیا ہے پھر اس کے پیچھے پولیس نہیں بھیجی کہ اب اسے لے آؤ. بچہ ہونے والا ہے، ٹھیک، جاؤ بچہ پیدا کرو. بچہ پیدا ہوا تو پھر پولیس نہیں بھیجی کہ ٹول لگاؤ بچہ ہوا ہے نہیں ہوا اور جاؤ آپ اسے لے آؤ. نہیں، پھر خود آ گئی ہے. نہ آتی حضور کبھی نہ بلاتے. پھر واپس کیا کہا اس بچے کو روٹی کھانے کے قابل تو بنا جاؤ. پھر پولیس نہیں بھیجی کہ تحقیق کرو بچہ روٹی کھائے. وہ خود بچے کو ٹکڑا ہاتھ میں دے کر کھلاتی ہوئی لائی ہے کہ اللہ کے رسول یہ دکھا رہا ہے، دیکھیں آپ. یہ تبدیلی مقصود ہے، اصل والی تبدیلی مقصود ہے. یہ قلب اس طرح ہو جائے بس. ترجیحات فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى. جو اس طغیانی کی ٹرین پہ چڑھ گیا، اس کا سنگل اینڈ سول سٹیشن ہے، یہ رستے میں نہیں رکتی، یہ ایکسپریس ہے، اس نے جا کے سیدھا جہنم پر جا کے رکنا ہے. کیا بات ہے. فرعون کے بارے میں فرمایا کہ اس کی قوم نے اس پر اعتماد کیا تھا، اسے چنا تھا. فأوردهم النار یقدم قومه یوم القیامہ. یہ اپنی کو مقدم ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے، یہ رینک. یقدم قومه یوم القیامہ. کتنی حسرت کی بات ہے کہ قوم نے اسے اپنی فلاح کے لیے چنا تھا اور وہ ان کے آگے آگے ہوگا.
فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، انہیں آگ پر جا اتارے گا۔ یہ ہے صلہ طغیانی کی۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ ہم تمنائیں بہت کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھنی لیکن دعا کرنی ہے کہ اللہ سجدے میں موت دے۔ یہ ہے کھلاڑی کھیلتے نہیں، پوری قوم خشوع و خضوع سے تسبیحاں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کیچ ڈراپ ہو جائے، اللہ اس کو اندھا کر دے وکٹ کیپر کو۔ زندگی فرعون کی جیو گے تو وہیں جاؤ گے جہاں فرعون گیا ہے، انجام موسیٰ والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری آیت، دو آیتیں انسان کا مقصد بھی بیان کرتی ہیں کہ انسان اس کام کے لیے آیا تھا، اور اس کا انجام بھی بیان کرتی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ نہیں بڑا جو ڈر گیا پولیس سے، جو ڈر گیا عدالت سے، نہیں۔ عدالتوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، قانون کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، پولیس کو خریدا جا سکتا ہے۔ جو ڈر گیا رب کا سامنا کرنے سے، میں اس کے سامنے جاؤں گا تو کیا منہ لے کر جاؤں گا، اسے پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج لوگ اپنے دل کا رخ ٹھیک کر لیں، آخرت کو اپنا، رب کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیں، تو عدالتیں ویران ہو جائیں۔ آج تو عدالتوں میں کھوے سے کھوا چلتا ہے، عورت گھس جائے تو وہ مردوں سے ٹکرائے بغیر نہیں گزر سکتی، اتنے بندے ہوتے ہیں۔ اور مساجد میں بندہ کو نہیں ملتا۔ لوگ اپنے اندر کی عدالت کو زندہ کر لیں، سمجھ لیں کہ انہیں قیامت کے دن رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے، بڑی عدالت میں، نہ جہاں جج خریدا جا سکے گا، نہ گواہ خریدے جا سکیں گے۔ تو عدالتیں ویران ہو جائیں۔ جسے پتا میں نے زبردستی زمین دبائی ہوئی ہے وہ خود، جسے پتا میں نے جھوٹا مقدمہ کیا وہ خود کیس واپس لے لے گا۔ یہ ساری چیزیں قیامت کے دن رب کی عدالت میں، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے۔ جب حضرت اسامہ محب ابن محب، دونوں باپ بیٹا حضور کو بڑے پیارے تھے، زید بن محمد کتنا عرصہ زید بن محمد کہلاتے رہے ہیں، عرب کے قانون کے مطابق وہ حضور کے بیٹے اور جائیداد کے وارث تھے، اور اسامہ مکے میں پیدا ہوئے تھے بطور پوتا، اور حضور کو پوتوں کی طرح عزیز تھے۔ میرے دادا کہا کرتے تھے کہ بیٹا اصل سے بیاج پیارا ہوتا ہے، وہ جو سود لگتا ہے نا، انٹرسٹ لگتا ہے، وہ اصل سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، جو منافع ہوتا ہے۔ تو کہا کرتے تھے کہ پوتے جو ہے وہ بیٹوں سے پیارے ہوتے ہیں۔ تو بات ذہن سے نکل گئی جی، مامن خاف مقام رب، حضور نے حضرت زید کا محب ابن محب، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، حضرت اسامہ کے بارے میں، وہ حضور کو بڑے پیارے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو لیٹا ہوا دیکھتے تھے اور دیکھ دیکھ کے مسکراتے رہتے، اتنے خوش ہوتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ کبھی اسامہ لیٹتا تھا زید کے ساتھ تو اس کے پاؤں یہاں تک پہنچتے تھے، آج زید کے پاؤں کے برابر اس کے پاؤں ہو گئے۔ حضرت زید کا قد چھوٹا تھا، ان کو سر ان کا دلاتے اور کہتے ہیں اسامہ تو اگر بیٹی ہوتا نا تو میں تجھے زیور سے لا دیتا، تیرے دور دور سے رشتے آیا کرتے۔ دیکھیں کتنا پیار ہے، سفارش ڈلوانی ہو تو بڑے بڑے صحابہ اسامہ کو آگے کرتے تھے، ان کو دیکھتے ہی حضور کا موڈ تبدیل ہو جاتا، لیکن حضور اللہ کی حدود میں کبھی کسی کی سفارش قبول نہیں کرتے تھے۔ ان سے ایک غزوے میں ایک بندہ قتل ہو گیا، وہ بندہ ایسا تھا، ایسا قاتل تھا، ایسا ماہر لڑاکا تھا کہ صحابہ بیان کرتے کہ وہ جس بندے کو کہہ دیتا تھا نا کہ میں نے تمہیں مارنا ہے تو وہ مار کے ہی رہتا تھا۔ درجنوں بندے اس اکیلے نے مار دیا، گولی کی طرح جاتا اڑا کے رکھ دیا، اس کے مقابلے کا کوئی تلوار باز نہیں تھا۔
آخر وہ ایک لمحے کے لیے غافل ہوا اور حضرت اسامہ کی تلوار کے سامنے آ گئے. اب اس نے دیکھا کہ اب تو کوئی ہے ہی نہیں. ماہر تھا, خود پتا تھا اسے کہ اب سوائے مرنے کے اور کوئی رستہ ہے. اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, انہوں نے ٹھوک دی. انہوں نے کہا اب ظاہر انہوں کو درس تو نہیں دیا تھا نا کہ بندہ کا کہ دل نرم ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس کی خون سے اس کی تلوار سے صحابہ کا خون ٹپک رہا تھا, وہ سیاست کر رہا تھا, لیکن کلمہ پڑھ لیا تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اگرچہ جان بچانے کے لیے پڑھا تھا, یہ سامنے کی بات ہے, کوئی اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سامان گردن اڑا دی. اتنے صحابہ مارنے کے بعد بخاری شریف میں اس کی پوری فہرست تھی, چوٹی کے صحابہ اس نے اڑا کے رکھ دی. واپس آئے تو کسی نے ذکر کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بات تو ایسے اس کے منہ سے باہر نکل گئی کہ فلاں بندہ تھا اللہ کے رسول, وہ تو ایک موت تھا جس کی طرف رخ کرتا تھا, مارے بغیر چھوڑتا نہیں تھا, کوئی اس کی تلوار سے نہیں بچ سکتا تھا, ایسا ماہر تھا. پھر وہ اسامہ کے سامنے چڑھ گیا اور اسامہ نے مار دیا اسے. جو اس نے دیکھا اسامہ نے جب تلوار اٹھائی تو اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو اسامہ نے اڑا دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو کہا کہ تم نے اس کا کلمہ سن لیا تھا؟ کہ پھر اس کلمے نے تمہاری تلوار نہیں روکی؟ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا کلیجہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ میں زبان پر اعتبار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں, کلیجے چیرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری مغفرت کی دعا کریں. نے فرمایا اسامہ جب کلمہ استغاثہ لے کر آئے گا تو کوئی کیا کرے گا؟ 3 بار انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا کر دیں مغفرت. اسامہ کلمہ جب کہے گا کہ میری اتنی بھی وقت نہیں تھی کہ اسامہ کی تلوار رک جائے. آج یہ جو نمازیوں سمیت مساجد اڑا رہے ہیں اسلام کے نام پر, صرف ان کے بوتے دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے, یہ مسلمان ہے؟ جو بچوں سمیت مساجد اور بازاروں اور اسپتالوں اور جنازوں کو اڑاتے ہیں, پھر آپ کو اسلام کا پتہ نہیں ہے. اگر ان کے بارے میں آپ کے دل میں ذرا سی بھی محبت ہے نا تو یاد رکھیں ان کے ساتھ انجام ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک انسان کے قتل میں اگر کسی نے ایک کلمے کی بھی حمایت کی, ایک کلمے کی بھی مدد کی, کہ نہیں ٹھیک کیا اس نے, اللہ پاک اسے جہنم کا غوطہ لگا کر رہے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اسامہ کہتے ہیں اس دن میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا, اس قتل کا داغ میرے کردار پہ نہ ہوتا. اس قاتل کو قتل کیا ہے جس نے صحابہ کو قتل کیا تھا مجرد کلمے پر, اور تم کلمے پڑھنے والے, نماز پڑھنے والوں کو اڑا رہے ہو تم, اور اپنی شکلیں دکھا کے دھوکہ دینا چاہتے ہو کہ یہ مسلمانی ہے اور تم جہاد کر رہے ہو. تم انہی میں سے ہو جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو واجب القتل قرار دیا تھا اور شہید کر دیا تھا. تم انہی میں سے ہو, اس امت کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں. تو عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, دیکھیں جس طرح ہمارا مرنا یقینی ہے نا, ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا. ڈاکٹر بھی اس نے بھی مرنا ہے, اور جو جس چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے اللہ کی قدرت ہے عموماً اس کا انتقال اسی مرض میں ہوتا ہے, تاکہ یہ بتایا جائے کہ زندگی موت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ پاک اسباب کے طور پہ انہیں استعمال فرماتا ہے, اپنے کلمہ کن سے ان کے ہاتھ میں برکت دے دیتا ہے, وہ اسباب بن جاتا ہے. ورنہ یہ اپنے والدین کو نہ مرنے دیتے, اپنی اولاد کو نہ مرنے دیتے, خود نہ مرتے. تو زندگی موت ان کے ہاتھ میں نہیں, سب نے مرنا ہے. اور جس طرح یہ یقینی ہے نا, یہ تو ایسی چیز ہے جس پر سب کا اتفاق ہے, کوئی مذہب اس سے اختلاف نہیں کرتا, لا مذہب بھی اس کا انکار نہیں کرتے. اسی طرح یہ بھی یقینی ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا, اس کا سامنا کرنا ہے. اور حضور نے فرمایا تمہارے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا.
ہوتا ہے بندہ جب بات کرتا ہے درمیان میں کوئی ترجمان ہوتا ہے وہ ترجمانی کر دیتا ہے، آپ کے الفاظ کی ترجمانی کرتا ہے، جذبات کی نہیں کر سکتا وہ۔ ایک ماں جس کے بچے کو، جوان بچے کو، جس کو اس نے گھروں میں برتن دھو کے پالا تھا، پڑھایا تھا، اسے اگر کوئی قاتل قتل کر دیتا ہے تو اس کی فریاد کا ترجمہ کون وکیل کر سکتا ہے؟ اس رب کے سامنے بلا ترجمان ہم نے کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے اس عدالت میں۔ بس یہ سیدھا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ پھر مسلمان سیدھا ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔